السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ عزیز طلباء، آپ کے روبرو جامع ترمذی کا چوتھا درس پیش ہے۔ اس سے پہلے کے درس میں ہم نے اور آپ نے پہلی سند جو اس کتاب میں آئی ہے اس میں نسبتوں کے تعلق سے گفتگو کی تھی۔ آج ہم اور آپ ابواب الطہارہ شروع کریں گے۔ ابواب الطہارۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے سب سے پہلے باب کا معنی و مفہوم جانتے ہیں۔ باب کس کو کہتے ہیں؟ تو ابواب یہ باب کی جمع ہے۔ ابواب یہ باب کی جمع ہے اور یہ اپنے حقیقی معنی میں ہوتا ہے جب حسی ہو۔ جب حسی ہو، اس معنی میں ہو بمعنی ما يدخل منہ الی غیرہ، یعنی جب باب کا مفہوم کیا ہو، وہ چیز جس سے داخل ہو کر کے دوسری چیز تک پہنچا جائے، تو یہ باب کا حقیقی مفہوم ہوتا ہے۔ اور باب کا مجازی معنی بھی ہوتا ہے۔ مجازی معنی میں اس وقت ہوتا ہے جب کتاب کا ایک حصہ مراد لیا جائے جس میں ایک جنس کے مسائل مذکور ہوں۔ جب یہ مراد لیا جائے تو پھر مجازی معنی مراد ہوتا ہے، اور یہاں پر یہی مجازی معنی مراد ہے۔ اس کے بعد ایک بات میں آپ کو بتلاؤں کہ اکثر محدثین کا طریقہ ہے کہ وہ فقہا کے طریقے کے مطابق کتاب اور باب کے عنوان کے تحت احادیث اور آثار کو اپنی کتابوں میں ذکر کرتے ہیں، لیکن امام ترمذی رحمہ اللہ نے، جیسا کہ میں نے پہلے شروع کے درس میں اشارہ کیا تھا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے کتاب کی جگہ ابواب قائم کیے ہیں۔ ابواب آپ نے قائم کیا ہے اور اس کے بعد عن رسول اللہ کا لفظ بڑھایا ہے، عن رسول اللہ کا اضافہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں ابواب الطہارۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابواب الصلاۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس سے امام ترمذی رحمہ اللہ کا مقصد کیا ہے میں نے بتلایا تھا، اشارہ کیا تھا کہ هو الاشارۃ الی ان الاحادیث الواردۃ فیہا مرفوعات لا موقوفات۔ کیا مطلب؟ امام ترمذی رحمہ اللہ عن رسول اللہ کے اضافے سے اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ ان ابواب کے اندر، باب کے اندر جو بھی حدیثیں بیان کی گئی ہیں وہ سب کی سب کیا ہیں؟ مرفوع ہیں، موقوف نہیں ہیں۔ اور ایسا کیوں امام ترمذی رحمہ اللہ نے کیا؟ عن رسول اللہ کا اضافہ کیوں کیا؟ تو اس لیے کیا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ سے پہلے دور کے جو محدثین ہوتے تھے وہ احادیث اور آثار دونوں کو خلط ملط کر دیا کرتے تھے، دونوں کو ایک ساتھ بیان کر دیتے تھے۔ مثال کے طور پر آپ امام مالک کی کتاب موطا
امام مالک دیکھ لیجئے، جس میں دونوں ہیں، احادیث مرفوعہ بھی اور موقوفہ بھی ہیں۔ لیکن پھر بعد میں جب امام بخاری اور امام ترمذی رحمہ اللہ اور ان کے اقران کے لوگ آئے تو انہوں نے کیا کیا، احادیث مرفوعہ کو آثار سے یعنی احادیث موقوفہ سے بالکل الگ تھلگ کیا۔ تو اس لیے امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی عن رسول اللہ کہہ کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو بھی حدیثیں باب میں بیان کی جائیں گی وہ سب کیا ہوں گی، مرفوعات ہوں گی، موقوفات نہیں ہوں گی۔ تو ابواب الطہارۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابواب پر گفتگو کے بعد آئیے طہارت کا معنی جانتے ہیں۔ طہارت کا معنی کیا ہے؟ آپ نے حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی طہارت کا معنی و مفہوم سمجھا ہوگا۔ طہارت کا معنی ہوتا ہے، یہ باب کرما کا مصدر ہے، طہورا سے، اور معنی کیا ہوتا ہے، الطہارۃ من الحدث والخبث، یعنی ہر حسی اور معنوی عیب سے پاکی حاصل کرنا۔ حسی اور معنوی، ایک گندگی جو آپ کے کپڑے پر لگی ہوئی ہے، دکھائی دے رہی ہے، حسی ہے، محسوس کی جا رہی ہے، اور ایک معنوی، آپ کیا ہو گئے، ناپاک ہو گئے، آپ کا مثال کے طور پر وضو ٹوٹ گیا۔ تو دونوں سے، حسی اور معنوی دونوں عیب سے پاکی حاصل کرنا، اس کو کیا کہا جاتا ہے، طہارت کہا جاتا ہے۔ اور اسی سے اللہ رب العالمین کا فرمان بھی ہے، فرمایا قوم لوط کے لوگوں نے کیا کہا تھا، انہم اناس یتطہرون، یہ ایسے لوگ ہیں جو بڑے پارسا اور پاک باز بن رہے ہیں، پاک و صاف بن رہے ہیں۔ تو یہ طہارت کا معنی اور مفہوم آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس کے بعد ایک بات اور میں آپ کے سامنے رکھوں کہ مؤلفین طہارت سے ہی کیوں آغاز کرتے ہیں۔ بہت سارے محدثین اپنی کتاب کا آغاز کتاب الطہارہ یا باب الطہارہ سے کرتے ہیں۔ تو ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ایسا اس لیے کرتے ہیں چونکہ طہارت یہ کیا ہے، اس نماز کی چابی ہے جو کہ دین کا کیا ہے، ستون ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، حدیث کے اندر آیا۔ تو چونکہ طہارت اس نماز کی چابی ہے جو کہ دین کا ستون ہے، لہذا مؤلفین نے طہارت سے اپنی کتابوں کا آغاز کیا ہے۔ بہت سارے مؤلفین نے کتاب الطہارہ سے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں، باب ما جاء لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، ان احادیث کا بیان جن میں آیا ہے کہ کوئی نماز قبول نہیں کی جاتی بغیر طہارت کے۔ یہ باب قائم کیا ہے امام ترمذی رحمہ اللہ نے، پہلا باب قائم کیا ہے ابواب الطہارہ میں۔ باب ما جاء لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، ان احادیث کا بیان جن میں آیا ہے کہ کوئی نماز بغیر طہارت کے قبول نہیں کی جاتی۔ یہ پہلا باب قائم کیا ہے۔ سند پڑھتے ہیں، اس کے بعد حدیث کے اندر جو طہور کا لفظ آیا ہے اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ طہور میں کتنی لغتیں ہیں اور اس کا کیا معنی و مفہوم ہوتا ہے۔ سند دیکھیں، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو عوانة عن سماك بن حرب
وحدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول قال هناد في حديثه إلا بطهور. یہ پوری سند اور اس کے ساتھ متن میں نے پڑھ دی ہے. آئیے سند پر گفتگو کرتے ہیں. دیکھیے، سب سے پہلے امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنے استاذ، اپنے شیخ قتیبہ بن سعید کا تذکرہ کیا ہے. قتیبہ بن سعید کا تذکرہ کیا ہے، اور سب سے پہلے اپنے اسی شیخ کا تذکرہ کیوں کیا ہے؟ جبکہ دوسری سند، چونکہ اس حدیث کی 2 سندیں ہیں اور بیچ میں ہا آ رہا ہے، ابھی اس کا مفہوم بتلاتے ہیں. تو چونکہ قتیبہ بن سعید یہ امام ترمذی رحمہ اللہ کے پہلے شیخ ہیں، اس لیے پہلے ان کی سند کو ذکر کیا، اور اس کے بعد دوسری سند جو ساتھ میں بیان کیے ہیں ہناد کی، دوسرے نمبر پر ہناد کی سند کو بیان کیا ہے. تو چونکہ قتیبہ بن سعید یہ امام بخاری و مسلم کے بھی شیخ ہیں اور امام ترمذی کے پہلے استاذ ہیں، اس لیے قتیبہ بن سعید کی سند کو پہلے بیان کیا ہے اور اس کے بعد ہناد کی سند کو بیان کیا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو عوانة عن سماك بن حرب حا، بیچ میں حا لکھا ہوا ہے. اس کا کیا مفہوم ہوتا ہے؟ تو جب کسی حدیث کی 2 سندیں ہوتی ہیں، جیسے امام ترمذی رحمہ اللہ جو حدیث یہاں پر بیان کر رہے ہیں، اس حدیث کی 2 سندیں امام ترمذی رحمہ اللہ کے پاس ہیں. اپنے 2 شیوخ سے امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ حدیث سماعت کی ہے. تو ایک سند بیان کرنے کے بعد جب دوسری سند کی طرف منتقل ہوتے ہیں تو وہاں پر حا لکھ دیتے ہیں. یہ محدثین کا طریقہ ہوتا ہے. کیا؟ اذا کان للحدیث اسنادان او اکثر، تو کیا کرتے ہیں؟ کتبوا عند الانتقال من اسناد الى اسناد حا. جب کسی حدیث کی 2 سندیں کسی محدث کے پاس ہوں، اپنے 2 شیوخ سے حدیث کو سنا ہو، تو کیا کرتے ہیں؟ ایک سند سے دوسری سند کی طرف منتقل ہونے کے درمیان بیچ میں کیا لکھ دیتے ہیں؟ حا لکھ دیتے ہیں. یہ محدثین کا طریقہ. اب حا سے اشارہ کس چیز کی طرف ہے؟ تو اس سلسلے میں کئی اقوال ہیں. پہلا قول ہے کہ یہ تحول اور تحویل کا مخفف ہے. حا جو بیچ میں لکھ دیا، یہ کس کا مخفف ہے؟ تحول اور تحویل، جس کا معنی ہوتا ہے پھرنا، منتقل ہونا. تو گویا ایک سند بیان کرنے کے بعد دوسری سند کی طرف منتقل ہو رہے ہیں، اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں حا لکھ کر کے. یہ ایک قول ہوا، اور یہی قول پسندیدہ اور مختار قول ہے. سب سے بہتر قول یہی ہے کہ یہ تحویل یا تحول کا مخفف ہے. دوسرا قول کیا ہے؟ کہ یہ حائل سے ماخوذ ہے. حائل سے ماخوذ ہے. تیسرا قول کیا ہے؟ کہ یہ حدیث کا مخفف ہے. تو 3 اقوال ہیں، لیکن پسندیدہ قول، راجح قول کون سا ہے؟ کہ یہ تحول اور تحویل کا مخفف ہے. گویا محدث اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ایک سند ختم ہو گئی، اب دوسری سند یہاں سے
شروع ہو رہی ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے بات آئی، بہت ہی دھیان سے ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ پہلا چانس ہے جب آپ سند پر بحث کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے سند کے اندر جو روات آئے ہیں ان پر گفتگو ہوگی، ان کی حالات زندگی کو اختصار کے ساتھ ہم اور آپ جانیں گے۔ تو امام ترمذی رحمہ اللہ کے پہلے شیخ جن سے امام ترمذی رحمہ اللہ نے حدیث بیان کی ہے، قال حدثنا قتیبۃ بن سعید، تو قتیبہ بن سعید یہ کون ہے؟ قتیبہ قاف کے ضمہ کے ساتھ اور تا کے فتحہ کے ساتھ، قتیبہ بن سعید الثقفی، قتیبہ بن سعید الثقفی مولاہم۔ میں نے پہلے اشارہ کیا تھا کہ نسبت کے بعد کہیں کہیں پر آپ کو مولاہم لکھا ہوا ملے گا، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو نسبت وہاں پر موجود ہے وہ نسبت ان کی اصلی نسبت نہیں ہے، بلکہ وہ اس قوم کے غلام تھے، اسی بنا پر وہ اپنی نسبت اس قبیلے کی طرف کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں پر قتیبہ بن سعید الثقفی مولاہم، تو مولاہم سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قتیبہ بن سعید ثقفی جو اپنی نسبت کر رہے ہیں یہ اس وجہ سے کہ قبیلے ثقیف کے غلام تھے۔ ابو رجا البغلانی، کنیت کیا ہے؟ ابو رجا، اور البغلانی یہ نسبت ہے۔ محدث خراسان، آپ خراسان کے محدث تھے۔ ولد سنۃ 49 و 100، آپ کی پیدائش کس سن میں ہوئی؟ 149 ہجری میں، سنۃ 49 و 100، 149 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ آپ نے امام مالک اور لیث، ابن لہیعہ اور شریک وغیرہ سے حدیثیں سنی ہیں، گویا ان کے استاذ ہوئے۔ وعنہ الجماعۃ سوى ابن ماجہ، اور آپ سے ایک جماعت نے حدیث روایت کی ہے سوائے ابن ماجہ کے۔ تو جہاں کہیں پر الجماعہ کا لفظ آئے تو وہاں پر کتب ستہ کے مؤلفین مراد ہوتے ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ۔ تو الجماعہ سے مراد، تو کہا کہ جماعت نے روایت کیا ہے سوائے ابن ماجہ کے، یعنی امام ابن ماجہ نے آپ سے حدیث نہیں روایت کی ہے، بلکہ اور دوسرے لوگوں نے، دوسرے محدثین نے آپ سے حدیث لی ہے، گویا آپ کے شاگرد ہیں۔ وَكَانَ ثِقَةً عَالِمًا صَاحِبَ حَدِيثٍ وَرَحْلَاتٍ، اور آپ فقہ تھے اور عالم تھے، حدیث کی جانکاری رکھنے والے تھے، محدث تھے، اور بہت زیادہ علمی سفر کرنے والے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ وَكَانَ غَنِيًّا مُتَمَوِّلًا، آپ مالدار تھے، غنی تھے۔ آپ کے تعلق سے امام ابن معین رحمہ اللہ نے کہا کہ آپ فقہ ہیں، اور امام نسائی نے کہا کہ آپ فقہ مامون ہیں، اور وفات آپ کی کس سن میں ہوئی ہے؟ مات سنۃ 40 و 200، قتیبہ بن سعید کی وفات 240 ہجری میں ہوئی ہے۔ اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ 91 سنۃ، 91 سال اس وقت آپ کی عمر تھی۔ تو یہ قتیبہ بن سعید کی حالات زندگی آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اسی طریقے سے قتیبہ بن سعید کے بعد ابو عوانہ جن کا نام کیا تھا؟ آپ کا نام الوضاح بن عبداللہ الیشکری، وضاح واو زاد الف ح، آپ کا نام
الوضاح بن عبداللہ الیشکری الواسطی البزاز. بزاز یہ پیشے کی طرف اشارہ ہے، یعنی آپ کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اسلاف بھی تجارت اور کاروبار کیا کرتے تھے، لہٰذا ہم بھی تجارت کر سکتے ہیں. کوئی قبیح بات نہیں ہے کہ ایک عالم تجارت کرے تو لوگ اس کو قبیح سمجھیں. بہت ساری نسبتیں ایسی ہیں اور القاب ایسے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اسلاف محدثین فقہا یہ سب کاروبار کیا کرتے تھے. آپ بڑے عالموں میں سے تھے. آپ نے قتیبہ سے، ابن المنکدر سے اور دوسرے لوگوں سے حدیثیں روایت کی ہیں، اور آپ سے قتیبہ بن سعید، مسدد اور دوسرے لوگوں نے حدیثیں بیان کی ہیں. آپ فقہ تھے. آپ کی وفات کس سن میں ہوئی ہے؟ سنۃ 76 و 100، سن 176 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی ہے. تو سند کے اندر سب سے پہلے قتیبہ بن سعید جو کہ امام ترمذی کے استاذ ہیں، ان کی حالات زندگی آپ کے سامنے آئی. اسی طریقے سے ابو عوانہ کی حالات زندگی مختصر آپ کے سامنے آئی. اسی طریقے سے بعد میں سماک بن حرب، اس کے بعد جو دوسری سند چالو ہو رہی حناد جو کہ امام ترمذی کے دوسرے شیخ ہیں. ایک ایک کر کے سب کی حالات زندگی کو ہم جانیں گے. یہ منہج، یہ طریقہ ہوتا ہے سند کو سمجھنے کا اور سند کو پڑھنے کا. آج کا درس چونکہ وقت جو متعین ہے وہ پورا ہو چکا ہے، آئندہ درس میں انشاءاللہ بقیہ سند پر اور سند کے اندر آئے ہوئے رجال کی حالات زندگی کے تعلق سے ہم اور آپ جانیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں علم حدیث میں زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کی اور حدیث کو سمجھنے کی اور اسے اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. ھذا وباللہ التوفیق، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.